السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں نے مرد کے حجاب کے بارے میں بتایا تھا کہ قرآن میں اللہ نے کیا حکم دیا ہے حجاب کا، اور اس والی ویڈیو میں عورتوں کے حجاب کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں۔ اور جیسا کہ میں نے اپنے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اللہ نے مرد اور عورت کے لیے کوئی خاص ڈریس کوڈ نہیں رکھا ہے، کوئی فکس نہیں کیا ہوا ہے، اور مسلمان لباس جو ہے مرد اور عورت اس طرح کا پہنے کہ جس میں ایکسپوز نہ ہو، جسم نمایاں نہ ہو، اور بلکہ مکمل لباس ہونا چاہیے۔ اور جیسا کہ قرآن کے مطابق، ان کے آیت کے مطابق جو ہے تقوی کا لباس بھی کہا گیا ہے، اور ان کاموں سے رکنا چاہیے جن کاموں سے اللہ نے رکنے کا حکم دیا ہے۔ یہ سورہ اعراف ہے، 7 سورہ ہے، اس کی 26 آیت ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشن ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس بھیجا ہے تاکہ اپنے ستر کو ڈھانپ سکو اور باعث زینت ہو، اور یہ تقوی کا بہترین لباس ہے، اور اسی میں خیر ہے۔ وہ اللہ کی آیات میں سے ہے جو وہ ان کے لیے جو یاد دہانی رکھتے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بنی آدم کو مخاطب ہو رہے ہیں، بنی آدم سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، مطلب ہر انسان سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اس میں مرد اور عورتیں دونوں اس میں شامل ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لباس اللہ نے جو بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے، وجہ بتائی لباس کی کہ تم اپنے آپ کو ڈھانپ سکو اور یہ باعث زینت ہو، یعنی تم لباس پوری طرح سے ڈھکا ہوا اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کرو گے، ڈھکا ہوا لباس پہنو گے اپنی باڈی کو ڈھانک کر اچھی طرح سے، تو وہ زینت ہوگا تمہارے لیے، اور وہی یعنی خوبصورتی اسی میں آئے گی۔ اور یہی تقوی کا بہترین لباس ہے، یعنی کہ تم نے اپنے آپ کو کور کیا۔ کس لیے تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کے نافرمانی سے ڈرنا تقوی ہوتا ہے، ہر اس کام سے بچنا جس سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا ہے، تو یہ تقوی کا لباس ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا آیت میں سے، یہ ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے جو اللہ کے حکم کو فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق لباس پہنتے ہیں اور غلط چیزوں سے بچتے ہیں۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ نے لباس بھیجا، اور اس میں اللہ نے تقوی کے لباس کے بارے میں ذکر کیا، مرد اور عورت کے دونوں کے۔ اور اب میں بتا رہی ہوں عورت کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے حجاب کے بارے میں۔ عورتوں کو اپنی نگاہیں قابو میں رکھنا چاہیے۔ اللہ نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ اپنی عصمت کی حفاظت کرو اور اپنی زینت کو ظاہر نہیں کرو سوائے ان کے جو ظاہر ہیں۔ اپنے سینوں پر چادر ڈال کر رکھو اور اپنا حسن کسی کو نہیں دکھاؤ سوائے تمہارے شوہر، والد، سسر، بیٹے، سوتیلے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھتیجی وغیرہ۔ عورتیں جن کے کفالت میں کوئی ایمان میں داخل ہو، اس کے کوئی مرد خدمتگار ہو، اس کو لبھانے کی کوشش نہ کریں، لوگوں کو لبھانے والے انداز سے نہیں چلیں، مردوں سے زیادہ نرمیت اور کھلے انداز سے بات چیت نہ کریں جس سے وہ غلط فہمی میں آ جائیں، صاف اور سیدھی طرح بات کریں، بنا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں، اور اپنی زیب اور زینت ظاہر نہیں کریں، اللہ کے احکاموں کو قائم کریں اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، یقیناً اللہ آپ کو ہر طرح کی خرابی سے بچاتا ہے۔ یہ سب باتیں قرآن کی آیتوں سے واضح ہوتی ہیں۔ یہ سورہ احزاب ہے، سورہ احزاب 33 سورہ ہے، اس کی 59 آیت ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، اپنی بیویوں اور بیٹیوں سے اور مومن کی عورتوں سے کہہ دیجئے اپنے گرد کپڑوں کے اوپر چادریں پہن لیا کریں، اس طرح پہچانی جا سکیں گی اور تنگ نہ کی جائیں گی، اور اللہ حفاظت کرنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہے ہیں کہ اپنی بیویوں، بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے
کہہ دیجئے کہ اپنے جب گھر سے باہر نکلا کریں. اب جب گھر سے باہر نکلا جاتا ہے تو لیڈیز جو ہے زیادہ تر جیسے جس کا دل چاہتا ہے ویسے پہن کر چل دیتی ہیں. تو اب جیسے یہ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں میں بتا رہے ہیں اور حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ کہنا چاہیے کہ جب بھی گھر سے نکلو تو جو بھی آپ نے کپڑے پہنے ہیں ان کے اوپر آپ کور کر لو، چادر سے یا جو آپ کا دوپٹہ ہے یا آپ کے جو شال ہے یا عبایا ہے، تو آپ جو بھی آپ کو کمفرٹ ہو، جو بھی چیز ہو، لیکن اپنے اوپر سے کور کر کے چلیے. یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس سے آپ پہچانی جا سکیں گی. اس سے کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کی نیکی ہے، آپ نیک ہیں اور مومن ہیں، ایمان والی ہیں آپ، اور آپ کی عزت اور آپ کی عصمت اور آپ کی چیزوں کی پہچان ہو رہی ہے اس میں، اس طرح سے جانے میں. اور آپ تنگ نہ کی جائیں گی. مطلب اگر آپ الٹے سیدھے لباس میں جائیں گی اور اس طرح کا لباس جو اللہ نے آپ کو حکم نہیں دیا ہے، تو لوگ جو ہیں جو غلط سوچ رکھنے والے لوگ ہیں تو وہ لوگ جو ہے تنگ کر سکتے ہیں، پریشان کر سکتے ہیں. تو اس سے بھی آپ کی حفاظت رہے گی، اور اللہ حفاظت کرنے والا، اپنی رحمت کرنے والا ہے. اور جیسا کہ ابھی آیت میں نے آپ کو پڑھ کر بتایا تھا، آپ لوگ نے قرآن میں بھی چیک کریے، یہاں پر ورڈ آیا ہے المومنین یدنین علیہن من الجلابیبہن. یعنی یہ جو یدنین ورڈ آیا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، کہ ڈال لیا کریں اپنے اوپر، ٹھیک ہے. اور جلابیبہن مطلب ہوتا ہے اپنی چادریں اپنے اوپر سے وہ ڈال لیا کریں. تو اس چیز سے یہ کلیئر ہوتا ہے. اور جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی فکس ہے یہ چیز کہ اپنے آپ کو کور کرنا، یا اپنا چہرہ یا اپنے بال یا اپنے ہاتھ پیر سب چیز کور کر کے چلے، اور تو ایسا نہیں ہے قرآن میں. کیونکہ یہ جو میں ابھی اگلی آیت سے یہ چیز انشاءاللہ واضح ہو جائے گی کہ اللہ نے جو ہے یہاں پر چادر ڈالنے کے لیے حکم دیا ہے. اس کی اگلی آیت میں یہ چیز کلیئر ہوگی کہ کیا چیز ڈھانکنے کی اللہ نے حکم دیا ہے اور کہاں تک کا پردہ رکھا ہے اللہ نے. اب یہ سورہ نور ہے، 24 سورہ ہے یہ، اس کی 31 آیت ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخْوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اور کہہ دیجئے ایمان والی عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں اور اپنی عصمت کی حفاظت کریں، اپنی زینت آرائش ظاہر نہیں کریں اس کے سوا جو ظاہر یعنی نمایاں ہونے والی ہیں، اور اپنے سینوں کو چادر سے ڈھانپ کر رکھیں، اور سوائے ان کے جو ان کے شوہر ہیں، باپ، سسر، بیٹے، سوتیلے بیٹے، بھائی، بھانجے، بھتیجے، پوتا، نواسا، اور وہ جو تمہاری کفالت میں ایمان میں داخل ہو، یا مرد خدمتگاروں کو لبھانے کی کوشش نہ کرو، اور وہ بچے جن کو صحیح سمجھ نہیں عورت کی یا جنہیں نکاح کی ضرورت نہیں، اور لوگوں کو لبھانے والے انداز میں نہ چلو. ایمان والوں اللہ کی طرف لوٹ آؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اب غور کرنے والی بات یہ ہے، یہ آیت جو ہے سمجھا جائے حجاب کے حساب سے بہت زیادہ اہم ہے. اور اس سے پہلے والی جو میں نے آیت پڑھی تھی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت اس میں ڈیٹیل میں ہر چیز بتائی، لیکن اس میں اللہ نے جو ہے آپ کو بتا دیا کہ آپ کو کور کرنا ہے باہر جانے سے پہلے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیسے کور کرنا ہے اور کیا آپ کو طریقہ رکھنا ہے عورتوں کو. تو اللہ نے بتایا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھو. نگاہوں کو جھکا کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو خیانت نہ کریں، آپ اپنی نگاہوں سے ایسے کام نہ لیں کہ جس سے اللہ نے آپ کو روکا ہے.
اور چاہے وہ آپ لوگوں سے چھپ کر کریں یا لوگوں کے سامنے کریں، تو اللہ نے اس سے مومن عورتوں سے، اللہ نے ایمان والی جو عورتیں ہیں ان کو اللہ نے روکا ہے، سمجھ رہی ہیں؟ اور اس پر جو غور و فکر جو کریں گی وہ ایمان والی ہی عورتیں کریں گی، اور ورنہ جس کو مرضی ہے وہ کرنا ہے۔ لیکن اللہ نے جو حکم دے دیا ہے اس حکم کا تو احترام اور اس حکم کی اطاعت تو صرف ایمان والی ہی عورتیں کریں گی۔ اور اپنی عصمت کی حفاظت کرو اور اپنی زینت آرائش ایکسپوز نہیں کرو۔ دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کتنے آپ کو ڈیٹیل سے بتا رہے ہیں کہ عورت کی جو زینت، جو خوبصورتی ہوتی ہے، اس کو اللہ نے بتایا کہ اس کو ایکسپوز نہیں کرو۔ یہ خوبصورتی کوئی چہرے کی خوبصورتی کی بات نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ، ان عورت کی فزیکل خوبصورتی جو اس میں جو ہوتی ہے، اللہ نے بولا کہ اس کو ایکسپوز مت کرو۔ تو جو عورتیں جو ہیں اپنی مرضی سے، اپنی خواہش کے مطابق اور اچھا دکھنے کے لیے اس طرح کے کپڑے پہنتی ہیں کہ ان کو یہ اس سے مطلب نہیں ہوتا کیا صحیح کیا غلط ہے، اس سے ان کی پرسنالٹی، ان کا کیریکٹر کس طرح سے سامنے آئے گا، تو ان کو اس چیز کی فکر ہونی چاہیے۔ اور خیر مرضی ہے اپنی، لیکن اللہ نے جو حکم دیا ہے تو میں اس کی اللہ کے حکم سے، حکم کی، اللہ کی آیتوں کی یہاں پر واضح کر رہی ہوں کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو کور کرو، ایکسپوز مت کرو اپنے آپ کو، نہ تنگ کپڑے پہنو نہ باریک کپڑے پہنو۔ اور یہ حکم جو ہے مرد اور عورت دونوں کے لیے ایکول رکھا ہے اللہ نے۔ اور اس کے علاوہ جو نمایاں ہونے والی ہو، یعنی وہ باڈی پارٹ جیسے آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کے پیر ہیں، آپ کا فیس ہے، ٹھیک ہے، آپ کے بال، یہ آپ کے یہ ایسی یہ ایکسپوز یہ نمایاں ہونے، ظاہر ہونے والی چیزیں ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اپنا فیس کور کر لیں، بالکل پورا حجاب اس کو کہتے ہیں، لوگوں نے بنا دیا ہے۔ اللہ نے تو ایسا کہیں نہیں بتایا قرآن میں، فیس کو اللہ نے کور کرنے کے لیے کبھی نہیں کہا۔ اللہ نے نہیں کہا کہ تمہارے بال بھی نظر نہ آئیں، لیکن تمہارے ہاتھ بھی نظر نہ آئے، تمہارے پیر بھی نظر نہیں آئے، بالکل عورت کو جو پورا کور کر دیتے ہیں، اللہ نے تو نہیں بولا نا، اللہ نے بتا دیا جو ظاہر ہونے والی، نمایاں ہونے والی آپ کی، تو وہ چیز آپ اپنی زینت آپ اس کو دکھا سکتے ہیں، آپ کا چہرہ ہے، آپ کے بال ہیں، آپ کے ہاتھ پیر ہیں، آپ ہاں اگر آپ کو کور کرنا ہے چادر کو پورا سر ڈھک کے تو آپ کی مرضی ہے، اللہ نے اس پہ روکا نہیں ہے آپ کو، صحیح ہے۔ لیکن جو ہے اگر آپ کو جو ہے، لیکن شرط یہ ہے آپ کو وہ کور اپنے آپ کو چاروں طرف سے، چادر کو اپنے کپڑے اوپر سے وہ تو کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کر سکتی، آپ بنا دوپٹہ بنا چادر کے گھر سے نہیں نکل سکتی، یہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہوا ہے۔ تو اپنی ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کے مطابق تیار ہونے والے جانے والے کرتی ہیں، کریں گی، لیکن جب اللہ کے حکم پہ چلنے والی، اللہ سے ڈرنے والی، اللہ کی کتاب میں اللہ کے لاء کے مطابق کرنے والی عورت جو ہے وہ اپنے آپ کو چادر سے ڈھکے گی، اور یا اپنے دوپٹے سے ڈھکے گی، یا اوپر سے عبایا پہنے گی، تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن اپنے آپ کو کور کرنا ہے اس طرح سے۔ ہاں چہرہ اور ہاتھ پیر کھلے رکھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بال کا بھی ایسا وہ نہیں ہے، لیکن جو ہے اگر ڈھک لیں تو مرضی ہے اپنی، نہیں ڈھکتے کوئی بات نہیں ہے، چادر میں جیسے اچھا لگے گا۔ اور سینوں کو چادر سے ڈھانپ کر رکھیں۔ تو اس آیت میں اللہ نے آپ کو اور زیادہ کلیئر کر دیا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں یہ قرآن ڈیٹیل نہیں ہے، اور کس طرح کی لوگوں کو ڈیٹیل چاہیے، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی ورڈ یوز کیا ہے، جیوبہن اور خمر جو ہے وہ چادر یا اوڑھنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے، اور جیوبہن جو ورڈ یوز ہوا ہے دوبارہ سے کہ اپنے اوپر ڈال لو، سینوں پر ڈال لو اپنے، اس میں اللہ نے 33 کی 59 میں بھی یہ بتایا، اور یہاں پر اور ڈیٹیل سے یہ چیز کلیئر ہو گئی ہے بالکل ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے، سب کے لیے تو کلیئر نہیں ہوگی نا، کیونکہ بہت سے لوگ تو اللہ کی آیتوں سے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کے حکم کا انہیں مطلب ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے حکم کیا کہ ان لوگوں سے آپ کے جو محرم ہیں ان سے آپ کا نہیں ہے کہ آپ گھر میں اپنے باپ، بیٹے، سسر، شوہر اور سوتیلے بیٹے، بھائی، بھانجے، بھتیجے، اللہ نے سارے آپ کے رشتے بتا دیے، نواسا، پوتا، آپ سب ان لوگوں کے سامنے آپ کا گھر میں آپ نارملی رہ سکتی ہیں، لیکن باہر جو جانا ہے تو اپنے آپ کو اس طرح سے کور کرنا ہے۔ اور جو لوگ آپ کی کفالت میں ہیں، جو ایمان لے کر کفالت میں ہے، کسی اور مان لیجیے کوئی عورت ہے اور اس کے کوئی خدمتگار ہیں، یعنی ان کے نوکر ہیں، یا کوئی ان کے کلیگ ہیں، یا ان کے جو بھی کچھ کام ساتھ میں کرتے ہیں، تو اللہ نے یہاں پر دیکھیے عورتوں کے لیے حکم دیا ہے کہ وہ مردوں کو لبھانے کی کوشش نہ کریں، یہ بہت اہم چیز ہے۔ اور وہ بچے جن کو سمجھ نہیں آتی، اور یعنی وہ بچے جو ناسمجھ بچے ہیں، ٹھیک ہے، ان ناسمجھ بچوں کا، یا جنہیں عورت کی سمجھ نہیں ہے، یا وہ لوگ جنہیں جو ہے نکاح کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ نے دیکھیے کتنی کلیئرلی ایک چیز بتائی ہے کہ آپ عورتیں جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے ان کے لیے محرم ہی ہیں،
جس کو سمجھ نہیں ہے بچے کو، چھوٹے کو. اور پھر اللہ دیکھیے پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لبھانے کے انداز نہ چلیں. اب یہاں اللہ تعالیٰ چلنے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ عورتیں اس طرح نہ چلیں کہ دوسرا آدمی ان کی طرف اٹریکٹ ہو ان کی چال سے، ایسی چال نہ چلیں. اور اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں ایمان والو اللہ کی طرف لوٹاؤ اور تمہارے لیے کامیابی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ اس میں جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں جو ہے صرف ہنٹ ہیں اور ڈیٹیل نہیں ہے، اگر کوئی غور کرے گا تو قرآن کی آیتوں سے ہی ڈیٹیل ملے گی. اور یہ دیکھیے حجاب کے بارے میں اللہ نے پھر بتا دیا کہ عورت کو کس طرح سے پہننا اوڑھنا ہے اور حجاب کیا ہے، اور مرد کو کس طرح سے پہننا اوڑھنا ہے اور وہ حجاب کیا ہے. حجاب صرف کپڑوں کے پہننے نام نہیں ہوتا، حجاب جو ہے شرم حیا مرد اور عورت دونوں کے لیے، اور ایک دائرہ بنا کے رکھنا اور ایک ڈسٹینس بنا کے رکھنا، یہ سب چیزیں حجاب میں آتی ہیں. مرد اور عورت دونوں کے لیے اللہ نے ایکول حکم رکھا ہے. ابھی سورہ غافر ہے، سورہ غافر 40 سورہ ہے، اس کی 19 آیت. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے اور وہ بھی جو تم اپنی سوچ میں چھپاتے ہو. دیکھیے اللہ نے اوپر 24 سورہ میں یعنی سورہ نور کی 31 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں عورتیں، اور اس والی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہاری نگاہوں کی خیانت کو جانتا ہے. یہ آیت بھی مرد عورت دونوں کے لیے ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ جو تم نگاہوں کی خیانت کرتے ہو، جو اپنی نگاہوں کو تم لوگوں سے چھپ کر اور یہ سوچ کر غلط استعمال کرتے ہو اپنی آنکھوں کا، اپنی نگاہوں کا، اور جو تم سوچ میں رکھتے ہو یعنی اپنے دلوں میں اپنے سینوں میں جو چھپا کر رکھتے ہو باتیں کہ چھپ کر یہ کر لیں گے، چھپ کر کوئی بھی غلط چیزیں غلط سوچ آتی ہیں، اللہ تعالیٰ سب چیز جانتا ہے. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا اہم بتایا ہے. حجاب کیا؟ دل دماغ اور نگاہوں کو کنٹرول میں رکھنا. دل دماغ اور نگاہوں کو اپنے قابو میں رکھیے، مرد اور عورت دونوں کے لیے. اور یہ نہیں ہے کہ وہاں مردوں کو حکم دے دیا اللہ نے، یہ عورتوں کو کچھ حکم دیا ہے، دونوں کو یہ کہا ہے. یہ حجاب کا بہت اہم حصہ ہے کہ حجاب ہے کیا. حجاب دیکھیے پہلے اپنے آپ کو آپ نے کور کرنا ہے، اپنے باڈی کو ایکسپوز نہیں کرنا ہے عورتوں کو، اور پھر اس کے بعد میں کیا ہے اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھنا ہے، اپنے دل دماغ کو قابو میں رکھنا ہے، ہر خرابی سے، ہر برائی سے، ہر اس چیز سے جس سے اللہ نے روکا ہے. تو یہ تقویٰ ہے. تو یہ عورتوں کے لیے بھی یہی اللہ نے حکم دیا ہے. اور یہ سورہ احزاب ہے، 33 سورہ ہے یہ، اور اس کی 32-33 آیت. یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ واطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے نبی کی عورتوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہیں احتیاط سے رہنا چاہیے. اگر تمہیں کسی نامحرم سے بات کرنی ہو تو اپنی آواز میں نرمی اور لچک پیدا نہ کرو کہ جو کوئی شخص دل میں برے خیالات رکھتا ہو اور غلط آرزو اس کے دل میں پیدا نہ ہو، بلکہ قاعدے کے مطابق وقار سے بات کرو. اب یہ 33 ہے آیت اسی سورہ کی. اور اپنے گھروں میں بھی وقار کے ساتھ رہو. جو بھی جاہل عورتیں اپنا حسن جمال دکھاتی پھرتی ہیں ان سے دور رہو. صلاۃ کا نظام قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اللہ چاہتا ہے تم سے کہ حسن کردار کے خلاف کوئی عمل نہ کر بیٹھو اور نبی کا گھرانہ پاکیزہ زندگی کی مثال بن کر رہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کی عورتوں کو حکم دیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. عام عورتوں کی اس سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ یہ آیت جو ہے صرف نبی کی عورتوں کے لیے ہے یا صرف نبی کی عورتوں پر اللہ کا یہ رول جو ہے لگ رہا تھا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ آیت کے لاسٹ میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ مثال، نبی کا گھرانہ مثال بن کر رہے مومن ایمان والے عورتوں کے لیے. تو نبی کی عورتوں کو بتایا کہ تم کو اس طرح سے لوگوں سے بات کرنی ہے. کبھی نامحرم سے بات کرنے کی اگر ضرورت پڑے تو اپنی آواز میں لچک پیدا نہیں کرنی بالکل،
اور نرمیت نہیں رکھنی ہے کہ اس طرح سے لچک اور نرمیت کہ آدمی جس کے دل کے اندر خرابی ہو، جس کے دل میں برے خیالات رکھتا ہو، تو وہ اس کے دل میں آرزویں پیدا ہو جائیں. تو اللہ نے یہاں پر بتایا آپ کو کہ اس طرح سے بات کریے نامحرم سے. لیکن اب جیسے عام طور پر بھی دیکھا جاتا ہے کہ نامحرم سے بالکل کھل کر اور بہت زیادہ فری ہو کر بات کرتی ہیں لیڈیز جو ہیں. اور لیکن اب جیسے کہ قرآن میں اللہ نے آپ کو کلیئرلی بتا دیا ہے، واضح طور پہ ہم سب عورتوں کو اللہ نے یہاں پر حکم دے دیا کہ آواز میں نرمیت نہیں رکھنی اور لچک پیدا نہیں کرنی ہے. اور کیونکہ نبی کی عورتیں مثال ہیں، تو وہ اسی مثال کے طور پہ ہم کو اپنی زندگی کو چلانا ہے، فالو کرنا ہے، اسی طرح سے اپنا اس چیز کا خیال رکھنا ہے. تو یہ حجاب ہے، یعنی ایک ڈسٹینس رکھنا ہے غیر نامحرم مردوں سے بات کرنے میں، اور اسی ڈسٹینس کو رکھتے بات کرنی ہے. آواز میں نرمی اور لچک نہیں ہونی چاہیے، اور سامنے والے کے دل میں کوئی آرزو یا خیال، کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے گی، بلکہ قاعدے کے مطابق بات کرنی چاہیے. سوبر طریقے سے بات کرو، وقار سے بات کرو، مطلب سوبر طریقے سے بات کرو. اور اپنے گھر میں رہو، یعنی بنا ضرورت، بنا اس کے گھومتی پھرتی نہ رہو. جب ضرورت ہو تب گھر سے نکلیں. اور اللہ تعالیٰ نے جو عورتیں جو ہے اپنے آپ کو ایکسپوز کرتی ہیں، اپنی خوبصورتی ایکسپوز کرتی ہیں اور اپنے حسن جمال کو دکھاتی ہیں اور دوسروں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، اور گھر سے باہر نکلتی ہیں اس طرح سے کہ لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوں، تو اللہ نے جاہل عورتیں کہا ہے ان کو. آیت میں آپ چیک کریے، اس میں جاہل ورڈ اللہ نے یوز کیا ہے ان عورتوں کے لیے. تو ایمان والی عورتوں کو جو اللہ کی آیتوں پہ ایمان لے کر آتی ہیں، یا اللہ کے اس حکم پر جو اللہ کے یہ قانون ہیں اس کو مانتی ہیں، اپناتی ہیں، تو وہ ان چیزوں سے خود احتیاط کریں گی. اور احتیاط کرنے کی پوری کوشش کرنی بھی چاہیے، تبھی وہ انسان، عورت جو ہے وہ ایمان والی کہلائی جائے گی، اور حجاب اس میں کہ وہ حجاب میں رکھے ہوئے. پھر اللہ نے کہا صلاۃ کا نظام قائم کرو، مطلب اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے اس حکم کو اپنی زندگی میں اس کو فالو کرو، اطاعت کرو اس حکم کی. اور جب تم یہ حکم کی اطاعت کرو گے تو اللہ کا یہ نظام، جو اللہ کے قانون کا یہ نظام، یہ سب میں پھیلے گا، یہ قائم ہو جائے گا اللہ کے قانون کا یہ نظام، کہ پھر دوسری عورتیں بھی آپ کو دیکھ کر اس چیز کو سمجھیں گی کہ ہم کو کس طرح سے پہننا اوڑھنا ہے، اور ہم کو لوگوں سے کس طرح، غیر نامحرم مردوں سے کس طرح سے بات کرنی ہے. اگر باہر جانے کا بھی موقع آتا ہے، یا آفس میں بھی کام کرتی ہیں، تو ہم کو وہاں پر ایک ڈسٹینس، ایک دائرہ رکھنا ہے، اور اس دائرے میں رہ کے، وہ حجاب کا دائرہ ہے، وہ حجاب کا دائرہ ہے، اس حجاب کے دائرے میں رہ کے ہمیں نامحرم مردوں سے بات چیت کرنی ہے. پھر زکوٰۃ دو. پھر زکوٰۃ اللہ نے کہا یہاں پر صلاۃ، پہلے یہ نظام اللہ کے قانون کا قائم کرو، اس کو فالو کر کے، اور پھر یہ تمہارے لیے ڈیولپمنٹ ہے، تمہارا گروتھ اسی میں ہونا ہے. کس کی؟ آپ کی پرسنالٹی، ٹھیک ہے، آپ کی کیریکٹر کی. اور آپ کا پرسنالٹی، کیریکٹر اسی سے ڈیولپ ہوتا ہے کہ جب آپ اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. مرد اور عورت دونوں کے لیے یہ حکم ہے اللہ کا. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ جب اللہ نے جو یہ آیتیں، جو یہ حکم، یہ اللہ نے اپنا قانون، اللہ نے یہ ہم اپنی کتاب جو ہے رسول کو دے دی، تو اس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا ہے. تو یہ رسول کی اطاعت ہو گئی. اور اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ وہ بھی اسی کتاب کو فالو کرنا. تو اس میں اس کتاب کو فالو، کیونکہ رسول نے ہم کو یہ کتاب دی ہے، کوئی اور چیز تو الگ سے دی نہیں ہے رسول نے، اور رسول اس کتاب سے ہٹ کے کچھ کرتے نہیں تھے. تو اللہ نے رسول کو یہ کتاب دی، اور یہ کتاب رسول نے ہم کو دی. تو اب یہ ہم کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کی عنایتوں کو فالو کر کے، ان کی اطاعت کر کے. اور اللہ چاہتا ہے کہ حسن کردار کے خلاف کوئی عمل نہ کر بیٹھو. یعنی حسن کردار انسان کا کیا ہے؟ مرد اور عورت کا حسن کردار یہ ہے کہ جو اللہ نے دائرے بنائے ہیں، جو حجاب کا دائرہ اللہ نے رکھا ہے، جو اللہ نے حجاب بنایا ہے، حکم دیا ہے حجاب میں رہنے کا، اس دائرے میں رہ کے ہر آدمی کا، ہر عورت کا کردار جو ہے وہ حسن والا کردار ہو جائے گا. یعنی ایک اس کا کیریکٹر اور اس کی پرسنالٹی جو نکھر کر باہر آئے گی، تو اللہ کو وہ حسن کردار چاہیے. اور نبی کا گھرانہ جو اللہ نے جیسے بتایا مثال ہے، تو اس مثال کو دیکھتے ہوئے اپنے آپ کو چینج لانا چاہیے. جو لوگ چینج لاتے ہیں اور بہت لائٹلی لیتے ہیں اللہ کے حکم کو، کیونکہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنا، اور جاننے کے بعد جو لوگ نہیں جانتے تھے اس بات کو،
وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو لوگ جاننے کے بعد اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں اور بے باکی سے اپنی مرضی سے، اپنی شوق سے، اپنی خواہش کے مطابق جو عورتیں باہر گھومتی ہیں، اپنی مرضی سے مطابق کپڑے پہنتی ہیں، تو ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ ہماری مرضی کچھ نہیں ہوتی ہے، جو ہوتا ہے اللہ کا حکم اہمیت رکھتا ہے، اللہ کا حکم جو ہوگا تو ہی آپ ایمان والی ہیں۔ یہ قرآن پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے، دنیا کے ہر انسان کے لیے، ہر مرد عورت کے لیے، لیکن جو اس کو فالو کرے گا، اس کو سمجھے گا اور اس کے اللہ کی اطاعت کرے گا، اللہ کی آیتوں کی، اور اس کو اس کی گہرائی میں جائے گا، تو ہی وہی ایمان والا ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے جو ہے عورت اور مرد حجاب کے بارے میں قرآن کی آیتوں سے سب چیز کلیئر ہو چکی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی آیتوں کو غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں اور اس پر ایمان لے کر آتے ہیں، سب لوگوں کے لیے تو میں نہیں کہوں گی، کیونکہ جو مسلمان کہلائے جانے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ کی آیتوں سے اعتراض ہوتا ہے اور وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ہیں۔ نان مسلم تو اللہ کی کتاب کو پڑھ کر ایمان بھی لا رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، لیکن مسلمان تو اللہ کی کتاب کو کھولنے، پڑھنے، سمجھنے میں ڈرتا ہے، تو اس میں تو ہمت ہی نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھے۔ وہ تو ایک سیدھ میں جو لے کے جا رہے ہیں ایک طرف اس کو، چاہے وہ اسکالرس ہو چاہے کوئی بھی ہو، تو اسی کے پیچھے چل رہا ہے۔ لوگوں کو تو عقل کا استعمال کرنا ہی نہیں ہے، ان لوگوں کو تو صرف عقل کو بند کر کے اور انہی اسکالرس کے پیچھے چلنا ہے، اور اللہ کی کتاب، اللہ کے حکم سے تو لینا دینا ہی نہیں ہے۔ تو خیر، آج حجاب کا ٹاپک کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔